وہ انسٹاگرام پہ ایک ریل بڑے عرصے سے وائرل تھی کہ میں تھوڑا سا امیر ہونے لگتا ہوں تو کوئی نہ کوئی خرچہ نکل آتا ہے. میرا بھی وہی حساب ہے, 4 پیسے جمع کرتی ہوں مطلب الحمدللہ. لیکن یعنی کہ ابھی کچھ سیونگس کافی اکٹھی ہو گئی تھی تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا خرچہ کر لیتے ہیں. تو یہ دیکھیے جی کبرڈس, بیکاز سامان جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گیا ہے. تو خیر سامان کا تو رولا ہی ہے کہ سامان تو ابھی بھی نہیں پورا آ رہا ہے. یہ دیکھیں میں نے اوپر ایک باکسز سارے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں اور کچھ باکسز بھی اسٹاک میں کیے ہوئے ہیں تو وہ بھی. اور اس فریج کا بھی ریویو ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میرا اس کے ساتھ ایکسپیرینس کیسا رہ رہا ہے. اور یہ لائٹنگ بھی لگائی ہے تو میں نے کہا ذرا یہ بھی آپ کو دکھا دوں, کیونکہ جب کاؤنٹر پہ کام کرنا ہوتا ہے نا تو پھر ذرا روشنی ذرا اچھی ہونی چاہیے. اور یہ کیکس جو ہیں کل کے لیے کرم کوٹ وغیرہ یہ کل مارننگ میں صبح جانے ہیں, بالکل 10 بجے جانے ہیں صبح ہی, یہ دن نہیں ہے. تو میں نے کرم کوٹنگ وغیرہ کر کے رکھی ہوئی ہے, اس میں سے 2 ایوننگ کو جانے ہیں تو وہ بھی میں نے بس ابھی یہ فائنل کر کے رکھ دی ہیں. اور یہ ٹاپرز وغیرہ بھی ان کے میں نے فائنل کر کے رکھ دی ہیں. تو بس یہ ہوگا کہ کل خالی کریم لگانی ہوگی اور پھر یہ ٹاپرز اٹیچ ہم کر دیں گے. یہ اچھے سے ڈرائی ہوئے ہوئے ہیں, بالکل ہارڈ ہوئے ہوئے ہیں, بس سیٹلڈ ہیں. 2-3 دن پہلے ہی میں نے بنا دیے تھے. تو پری آرڈرز میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھی جو ہے چیز مل جاتی ہے. اور یہ شیٹس بھی میں نے دراز سے منگوا لی ہیں. بس وہی ہے کہ تھوڑا سا اکٹھا ہوتا ہے نا اماؤنٹ تو پھر انویسٹمنٹ کر دیتی ہوں تو وہی ہوتا ہے کہ پھر اس سے اچھا پروفٹ رہتا ہے. یہ باکس وغیرہ سارے میں نے ہسبینڈ کراچی, مطلب کراچی جہاں ہول سیل ان کی مارکیٹ ہے, اب میں بیک اوے وغیرہ سے نہیں منگواتی ہوں, یہ اس سے بھی مجھے مناسب پرائس پہ مل جاتے ہیں. تو جو یہ شاپ ہے وہاں پر کراچی میں بازار میں, وہاں سے میں نے یہ منگوائے ہیں. تو یہ ہے کہ تھوڑا سا اور جو ہے وہ پرائس کا ریفرنس مل جاتا ہے, وہ اچھا ہو جاتا ہے. اور باقی جو آن لائن کلاس ہے اس کا اسکیجول میں نے شیئر کر دیا ہے. یہ بس لاسٹ ہی آن لائن کلاس کا سیشن ہے, اس کے بعد کچھ ٹائم تک یا دیکھتے ہیں کیونکہ میرا جو ہے وہ روٹین کافی ڈسٹرب سا چل رہا ہے. تو کچھ ٹائم تک آن لائن سیشنز نہیں ہوں گے, نہ بیسک اور ایڈوانس تو بالکل بھی نہیں. اور اس کے علاوہ ہینڈ آن سیشن کے لیے بھی کوئی سلاٹ اویلیبل نہیں ہے. جو اسٹوڈنٹس ابھی کر رہے ہیں بس وہی کریں گے. اور باقی پھر دیکھتے ہیں, کیونکہ مجھے اسپیس کا بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے. میرے پاس جسٹ ایک روم ہے اور وہ مجھے اس میں میرے سے چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہو رہی ہیں ہینڈل, لائک اسپیس کم ہو جاتی ہے اور ورک لوڈ زیادہ ہو جاتا ہے. اگر تو کام لے لو تو وہ پھر اس اسپیس میں پورا نہیں ہوتا, اور اگر اسٹوڈنٹ بھی ہوں ساتھ اور کلاس, وہ پھر چیزیں مینیج نہیں ہو پا رہی. تو لیٹس سی کہ اس کے لیے کیا پلان کرنا ہے, وہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی. یہ جو کیک ہے یہ میں فریش کریم کیک ہے, یہ میں بنا رہی تھی. اور اکثر ہی جو ہے وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی فریش کریم کیک آپ بنا دیتے ہو وہ پھر میلٹ ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے میرا آنسر یہ ہے کہ کیک میلٹ نہیں ہوتا. ایک بار جب کیک سیٹل ہو جاتا ہے تو وہ پھر میلٹ نہیں ہوتا. آپ کو بس کریم کو اچھے سے وپ کرنا ہوتا ہے, اور ڈیورنگ ورک آپ کو اس کے ٹیمپریچر کے اوپر ورک کرنا ہوتا ہے, لائک وہ ڈیورنگ ورک جو ہے وہ میلٹ نہ کرے. تو یہ ابھی دیکھ لیں کہ صحیح شدید گرمی والا موسم ہے. اور یہ کیک میں نے شکر پڑیاں یعنی کہ اپنی اڈیالہ روڈ لوکیشن سے شکر پڑیاں ڈلیور کیا تھا, اور الحمدللہ بالکل صحیح ڈلیور ہوا تھا. تو یہ ہوتا ہے کہ بس آپ کو پہلے کریم کو اسٹف کرنا ہے, پھر آپ اس کو, اگر آپ کے اے سی روم میں نہیں ورک کر رہے ہو, ابھی بھی میں نے اے سی روم میں ورک نہیں کیا کیونکہ ایک کیک کے خاطر بعض اوقات اے سی وغیرہ نہیں چلاتے. تو یہ ہے کہ کریم کو آپ 5-10 منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں کور کر کے, اور پھر کیک کی کرم کوٹنگ کر کے پھر کیک کو رکھ دیں. پھر کیک ٹھنڈا ہو جائے پھر آپ فائنل فنیشنگ اپلائی کریں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیک بھی ٹھنڈا ہوتا ہے تو کریم بھی ٹھنڈی ہوتی ہے, تو دونوں چیزیں ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے میں ہیلپ دیتی ہیں, اور وہ ٹھنڈے میں ہی کام ہو جاتا ہے. کریم میلٹ نہیں ہوتی, اگر کریم لگاتے وقت ہی میلٹ ہو گئی ہے پھر. اور دوسرا یہ کہ بنانے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا سیٹل ہونے کا ٹائم دیں, لائک اس کو پراپر آدھا 1 گھنٹہ تو فریج میں رکھیں. اس کے بعد جو فونڈنٹ ٹاپر ہے وہ تو لاسٹ ٹائم پہ ہی اٹیچ ہوتے ہیں. تو یہ بھی میں نے تقریباً یہ 8 بجے ڈلیور کرنا تھا, تو میں نے تقریباً 7 بجے پھر اس کے اوپر فائنل جو ہے وہ ٹاپرس اٹیچ کیے تھے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ٹاپر ڈرائی ہو, جیسے میں نے ابھی ایک اور کیک کے لیے جو ابھی وہاں پر کیک پڑا ہوا تھا باکس میں, وہ میں نے نا ابھی نیکسٹ ڈے دینا ہے, اور یہ کیک 4-5 دن پرانا ہے. تو اسی کیک کو دیکھ کر پھر انہوں نے دوبارہ یہی والا میریو تھیم جو ہے وہ سلیکٹ کیا تھا. تو ٹاپر جب اچھے سے ڈرائی ہوئے ہوتے ہیں نا تو پھر نہیں کوئی پرابلم آتی. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ڈرائی کرنے کا تو آپ میکنگ کے دوران اچھا خاصا کارن فلور یوز کریں, CMC یوز کریں, اور مائکرو ویو میتھڈ یوز کریں. مائکرو ویو میں آپ ٹاپرس کو ڈرائی کریں یا پھر اوون میں ڈرائی کریں. وہ میں انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں جو ہے وہ ٹاپرس کو ڈرائی کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اور یہ سارے جو کبھی میں نے بینٹو شینٹو بنائے ہیں نا, یہ سب رمضان کے ہیں. مطلب رمضان کے 2 دن میں نے یہ سارے بینٹو بنائے تھے. تو الحمدللہ اتنی سیل تھی بینٹوز کی کہ میرے جو باکسز ہیں نا وہ ختم ہو گئے تھے. تو میں نے ابھی دوبارہ نئے منگوائے ہیں. میں نے 100 باکس منگوائے تھے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ رمضان میں آئے تھے, اور تقریباً رمضان کب تھا 2 مہینے, ابھی تو بڑی عید بھی نہیں آئی ہے, اور باکسز الحمدللہ ختم ہو گئے. تو اتنا ماشاءاللہ سے سیل ہے. ابھی آج کل تھوڑا سا ورک سلو ہوا ہوا ہے, کام سلو ہوا ہوا ہے. میں ویسے بھی میرے پاس جتنی بھی انویسٹمنٹ تھی نا, مطلب جو جتنی بھی سیونگ تھی وہ میں ساری انویسٹ کر چکی ہوں, اور اب آرڈر آنا بند ہو گئے ہیں.
مطلب آرڈر 4-5 دن سے ہے ہی نہیں ہے بالکل. اب آئی ڈونٹ نو کہ کیا ریزن ہے, گرمی کی وجہ سے نہیں ہے یا پھر جو ہے وہ پیپرز وغیرہ چل رہے ہیں, جو بھی سین ہے. تو وہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کافی ساری کر دیا. اب یہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جو باکس اکریلی باکس ہیں, یہ جب آرڈر آتے جائیں گے تو پھر ان کا ریٹرن بھی مل جاتا ہے, تھوڑی اور اماؤنٹ بھی سیف ہو جاتی ہے. تو انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے آپ کو, کیونکہ اگر آپ انویسٹمنٹ نہیں کرو گے تو پھر لاسٹ مومنٹ پہ ایک چیز منگوانا جو ہے نا وہ تھوڑا سا آپ کے پرابلمٹک ہو سکتا ہے. تو ہم نے بھی اسی طرح ہی کیا ہے کہ جیسے اگر ایک باکس چاہیے تو ایٹ لیسٹ 2 یا 3 تو منگوائے ہیں, تاکہ وہ اسی ڈیلیوری میں اور ان سب چیزوں میں. تو اب الحمدللہ کام کافی اچھا ہے, تو بلک میں ہی باکسز وغیرہ آتے ہیں. اور یہ ہے کہ ایک دفعہ منگوا لیتی ہوں تو 2-3 مہینے 3 مہینے تو آرام سکون سے نکل جاتے ہیں. ابھی جیسے میں نے 100 پینٹو 100 جو ہے وہ یہ کپ کیکس والے, اور یہ کافی میں نے رمضان میں منگوائے تھے, تو ابھی تک میرے اینڈ نہیں ہوئے ہیں. صرف 8x8 والے میرے ختم ہو گئے تھے. وہ میں نے 50 منگوائے تھے تو وہ میرے جلدی ختم ہو گئے, تو میں نے 100 ان کا سیٹ اور منگوا لیا. تو یہ کامبو باکسز آج کل کافی چل رہے ہیں اور اٹریکٹیو بھی ہیں اور بجٹ فرینڈلی بھی ہیں. باقی فریج کا آپ سارے پوچھ رہے ہو, تو یہ میں نے 1.5 لاکھ کا لیا ہے, اور ابھی مجھے نہیں پتا کہ یہ ورتھ بائنگ ہے یا نہیں ہے. میں اس کے اوپر چیک کر رہی ہوں, بیکاز گرمی اتنی زیادہ ہے تو کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہا. تو پراپر ریویو میں کسی ویڈیو میں شیئر کر دوں گی. باقی ایک ریڈ ویلویٹ کیک تھا, انہوں نے مجھ سے لاسٹ ٹائم بنوایا تھا, اس وقت سردیاں تھیں, تو ان کو ریڈ ویلویٹ ہی چاہیے تھا, اور یہ فونڈنٹ میں مانگ رہی تھی. میں نے ان کو بتایا یہ پاسبل نہیں ہے. تو پھر انہوں نے 2 کیک بنوائے تھے, تو وائٹ والا میں نے ان کو چاکلیٹ میں دیا تھا, اور پنک والا جو تھا میں نے ان کو پھر ریڈ ویلویٹ میں دیا تھا. اور یہ میں نے رات کو ہی بنا کے آلموسٹ فریز کر دیا تھا, کیونکہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی, تو میں نے یہ فریزر میں ہی رکھا ہوا تھا. اور پھر صبح میں نے ان کو پریکاشنس کے ساتھ ڈیلیور کر دیا. میں نے کہا کہ اس کا آپ نے کیئر کرنا ہے, کیونکہ چیز فلیور جو ہے وہ گرمیوں میں بٹر کریم کی وجہ سے, اور پھر اس میں جو چیز ایڈ ہوتی ہے اس کی وجہ سے کافی جلدی میلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو باقی اس فریج کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں فوٹوگرافی بہت اچھی ہوتی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ نے آج کی ویڈیو انجوائے کی ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.